السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور آپ کو اپنے اس چینل ارض مقدس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اپنی پوری پارٹی کے ہمراہ استعفے دے دیے اور ان کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جن پہ عدالتوں میں ابھی کیسز چل رہے ہیں اور جن کو ہم چور ڈاکو کہتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ حالانکہ عمران خان صاحب اگر سیاستدان ہوتے، سیاستدانوں کی طرح سوچتے تو ان کو استعفے نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے لیڈر بن کر سوچا اور اس وجہ سے انہوں نے استعفے دیے۔ استعفے دینا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کے لیے بہت بڑی ہمت چاہیے تھی، اور سب سے زیادہ ہمت کا کام عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں یا جو ان کے کارکن ہیں یا جو ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے دیا کہ عمران خان صاحب کی ایک کال پر سب لوگوں نے اپنے استعفے پیش کر دیے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں استعفوں کو لے کر اختلافات چل رہے ہیں، لیکن آج وہ ساری خبریں جھوٹی ثابت ہوئیں۔ اب سب دوستوں کا ایک ہی سوال ہے، میرا خود بھی تھا، میں خود کنفیوز تھا کہ 3 سال سے یہ اپوزیشن پی ڈی ایم کوششیں کرتی رہی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، تب یہ گھر سے ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ مولانا صاحب ایک دفعہ اسلام آباد میں آئے تھے، سپورٹ ان پارٹیوں کی تھی لیکن وہ سامنے نہیں ہوئے تھے، سامنے مولانا صاحب ہی تھے۔ اس کے بعد کوئی قابل ذکر ایسا کوئی سین ہوا نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کوئی بڑا سین ہوا۔ یہ روز دھمکیاں دیتے تھے، آج گئے کل گئے، لیکن تب نہیں ہوا۔ اگر یہ تب ہو جاتا تو حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ ٹائم تھا ان کے پاس۔ اب جب کہ حکومت میں 1 سال تقریباً اتنا رہ گیا تو انہوں نے حکومت کو گرا دیا، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ دوست بھی کافی سارے اس بات کو لے کے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سین کیا ہوا۔ جہاں تک میں سوچتا ہوں یا میری اپنی رائے ہے، میری رائے میں ان کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، اور جو ان کو لے کے آئے ان کو بھی اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ 1 سال حکومت کرے، 6 مہینے کریں یا 2 سال کرے۔ سب کو صرف ایک مطلب تھا، عمران خان کو گھر بھیج۔ یہ بھی اب کچھ لوگ یہاں تک سوچ رہے ہیں، لیکن آج میں نے جو سوچا اور میرے ذہن میں جو بات آئی اور جس سے میری رائے اپنی چینج ہوئی، ٹوٹل بدل کر رہ گئی، کہ آتے ہی انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیا، وزراء کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنے شروع کر دیے۔ جیسے کل کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب گئے، ان کے ساتھ احسن اقبال نے بدتمیزی کی۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کے ارادے کیا ہیں، اور یہ آج اچانک سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ حکومت کرنے نہیں آئے، یا ان کو جو لے کے آیا ان کا نظریہ ان سے حکومت کروانا نہیں تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف گھر بھیجنا بلکہ ان کی پارٹی کو اس حد تک توڑ دو، ان کے لوگوں کو اس حد تک خوف زدہ کر دو کہ یہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، اگلے الیکشن تک یہ سر نہ اٹھا سکے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ بات سچ ہوئی تو آنے والے دنوں میں اس ملک میں بھرپور کریک ڈاؤن ہوگا، اور جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں تو لازمی بات ہے اتنے لوگ جس کے ساتھ ہوں تو تصادم ضرور ہوگا۔ حالانکہ میں خود چاہتا ہوں دونوں طرف سے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ دیکھنے اور سننے میں تو اچھا لگتا ہے، حقیقت میں بہت بری چیز ہے۔ یہی وہ پہلی سیڑھی ہے جس سے اس ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ اسی چیز سے جو آپ کی سیاسی لڑائیاں ہیں وہ گلی محلوں تک پہنچیں گی۔ تو میری جو رائے ہے وہ یہی تک ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑنا ہے، اور اس حد تک توڑنا ہے کہ اس کو بالکل نکارہ کر دینا ہے۔ اب وہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی حمایت تو ملک سے باہر بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا سے یاد آیا کہ پچھلی رات جو احتجاج کی کال تھی، پورے پاکستان سے جیسے لوگ نکلے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنے کپتان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور حکومت تو تب تو نہیں تھی لیکن آنے والا سیٹ اپ حکومتی تصور کیا جاتا ہے، تو اس سیٹ اپ نے کوئی 80-90% ٹی وی چینلز کو کوریج سے روکا ہوا تھا، بلیک آؤٹ تھا، لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا کے سہارے پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچا دیا، اور جن کو پیغام پہنچانا تھا وہ اس پیغام کو اچھا خاصا سمجھ بھی چکے۔ اور اسی بات سے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی بہانے سے آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا اسپیشلی یوٹیوب اور فیس بک اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی بھی آپ کے جو پلیٹ فارم ہیں شاید وہ بند ہو، لیکن یہ 2 پلیٹ فارم ہیں جن سے زیادہ کوریج ہوتی ہے، اور شاید میرا ایک خیال ہے، ایک رائے ہے، اور جو مجھے لگ رہا ہے، شک پڑ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پلیٹ فارم بند کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عمران خان صاحب کی آواز
دنیا تک یا عوام تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ آج ایک اڑتی ان کی افواہ بھی سنی کہ جو اداروں کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ ایک طرح سے دھمکی سمجھ لیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ ڈر کے مارے عمران خان صاحب کے ساتھ نہ نکلیں۔ لیکن بات اب جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جس طریقے سے اس حکومت کو لایا گیا ہے وہ طریقہ بہت غلط اور سر عام کھلم کھلا زور زبردستی کرنے والا تھا۔ اور یہ جو میں نے الفاظ استعمال کی یہ انتہائی نرم الفاظ ہے، مطلب کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ زبردستی کس طرح کی گئی اور کس طرح کھینچ کر گھسیٹتے ہوئے دوسری حکومت کو لایا گیا، اور جس طرح افراتفری میں یہ سب کچھ ہوا وہ بھی سوالات اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو لگ ایسے رہا ہے کہ ان کی حکومت چاہے ایک دن کی ہو، چاہے ایک مہینے کی ہو، چاہے ایک سال کی ہو، ان کا مقصد ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کمزور کرنا۔ اس کے لیے یہ طاقت کا استعمال کریں، سیاست کا استعمال کریں، یا آج کل جو ان کی نئی رفاقت بنی ہوئی ہے اس کا استعمال کریں۔ تینوں چیزیں ان کے اس وقت ہاتھ میں۔ اس میں دو خبریں یہ بھی تھیں کہ صدر عارف علوی صاحب نے شہباز شریف سے حلف نہیں لیا، دوسری بات آرمی چیف تقریب حلف برداری میں شامل نہیں ہوئے۔ تو جناب یہ تھی ساری صورتحال۔ اب آپ اپنی طرف سے کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن بس دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس قوم کی حفاظت فرمائے۔